فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، صاحب ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ جس نے تم میں سے غلطی کی، گناہ کیا، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعده وأصلح، پھر اس نادانی کے بعد اس نے توبہ بھی کر لی اور اس کے بعد اس نے اپنی اصلاح کر لی، فإنه غفور رحیم، پس وہ اللہ معاف کرنے والا مہربان۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ قل، آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اتباع کروں، میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے میں اتباع نہیں کر سکتا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، پھر تو میں گمراہی پر اور نہ ہی میں نہیں ہوں گا ہدایت والوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے وہ جس کی تم جلد بازی کرتے ہو، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر کہ اللہ کے لیے، یقص الحق، وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے لو ان عندی، اگر کہ میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون به، جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو فیصلہ ہو جاتا ہمارے اور تمہارے درمیان میں، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ جاننے والے ہیں ظالمین کو۔ گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ مشرکین کو اس بات پر کچھ گرانی تھی کہ جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اکثر و بیشتر ایسے لوگ جلوہ افروز ہوتے ہیں جو کہ غریب غربا ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس سے ان غریب غربا لوگوں کو ہٹا دیں تاکہ ہم اپنی متکبرانہ وضاقتہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قریب جا کر بیٹھ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمائش سنی تو آپ نے بھی اس طرف ارادہ فرما لیا کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ ایسے میرے قریب آ کے بیٹھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی طبیعت تھی کہ حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر بہت حریص ہیں، آپ کی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، کسی صورت سے لے آئیں۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا میرے لوگ تو میرے ہی ہیں، جان ساران ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ لوگ اگر آ جائیں گے تو آنے کے بعد پھر بعض تربیت ہوتی رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیے جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھانسی لگاتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی، پہلے پہر میں بھی، پچھلے پہر میں بھی، دونوں صورتوں میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے دربار سے نہ ہٹائیے۔ یہ حکمت تھی، حکمت سب سے بڑی اس میں یہ تھی کہ اگر اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنے دربار سے اٹھا دیتے، جیسے عمار، کعب بن ارط اور عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے غریب لوگ تھے، اگر ان کو اٹھا دیتے تو یہ روایت قائم ہو جاتی، تو امیر تر اور غریب تر، امیر غریب کے دروازے پر کبھی بھی نہیں جاتا کہ جی میں ان کے لائق نہیں۔ اور میرے پاس مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ نے اپنی مجلس سے غریبوں کو ہٹا کر امیروں کو جگہ دی۔ تو کیا نبی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف امیروں کے نبی ہوں؟ نبیوں کی شایان نشان یہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مثال قائم کر دی کہ جی وہ لوگ بھی ہوں گے، تمہیں آنا ہے آؤ، اور نہیں آنا نہیں آؤ۔ اس پر ایک آیت اور بھی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ والی آیات جو نازل ہوئی تھی اس میں بھی اسی طرح کی کا پیچھے واقعہ ہے۔ تو
ان لوگوں نے جب یہ بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہٹانے سے منع بھی فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ ہم نے گزشتہ کل حدیث پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام پیش کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا وہ کبر سے بری ہے، وہ کبر سے، تکبر سے پاک ہے۔ تو نبی علیہ السلام صاحب النبوت ہو کر آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے سلام علیکم۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہربان ہستی ہیں، انہوں نے اس وقت میں جب ہم نہیں تھے تو ہمارا غم اٹھایا، اور کس وقت میں اٹھایا، کہاں اٹھایا، ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، سفر تھا بہت طویل تھا، آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر حق تعالیٰ کے حضور میں بات ہوئی۔ جب بھی کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سلام کرتا ہے، اور بڑے کی طرف سے کوئی نہ کوئی واپسی پر ہدیہ، تحفہ عام طور پر روایات میں دیا جاتا ہے، یہ تو ہماری ثقافت بھی ہے، کلچر بھی ہے ہمارا۔ نبی علیہ السلام جب حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئے تو حق تعالیٰ سے اوپر تو کوئی ہے نہیں جو حق تعالیٰ پر سلامتی بھیجے، تو آپ نے کیا کہا، آپ نے کمال معرفت کے الفاظ ادا فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر قولی عبادتیں، تمام تر بدنی عبادتیں، تمام تر مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جواب آیا حق تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کے نبی۔ اب یہاں نبی علیہ السلام سلامتی خود سمیٹ لیتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھولے نہیں، آپ نے کیا فرمایا، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، سلام علیکم، آپ ان لوگوں سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، مہربانی لکھ رکھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ کہا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اخلاص والوں کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اخلاص والوں کے نزدیک ہے۔ تو یہ جو اور ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اتنی بہت ساری آیات حق تعالیٰ کی رحمت پر، خود سورہ فاتحہ شروع ہوتے ہی، بسم اللہ شروع ہوتے ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان مہربان، رحیم مہربان۔ اسی طرح فاتحہ میں کہا الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم پر بہت مہربان ہے، اگر وہ مہربان نہ ہوتے، اپنی خلقت میں دیکھیں نا، اپنی خلقت میں، اپنی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آئے گی۔ اپنی تخلیق میں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک انگلی میں چوٹ لگ جائے اور اس انگلی کو ڈاکٹر سیدھا کر دے، بالکل وہ مہینے بھر کے لیے اس کو باندھ دے، آنکھ کی کیفیت کیا ہے؟ اور جب اس کو کھول دے تو کھولنے کے بعد وہ ساتھ میں کہے جی فزیوتھراپی بھی کرانی پڑے گی، اس لیے کہ اس انگلی میں دم نہیں ہے، اس انگلی نے کام چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، بڑی عجیب سی۔ ہمارے پاس جتنی بھی اب جدید دور میں جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، اس میں ہر ایک میں سینسر ہے۔ آپ کی شاپنگ مال میں داخل ہو رہے ہیں، سینسر ہے، وہ سینسر آپ کو پہچانتا ہے، فوراً سے شیشہ کھول دیتا ہے، آپ اندر چلے جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے، ہر چیز میں سینسر ہے۔ یہ سینسر انسان نے بنایا ہے، اور اس کے پیچھے جب تک کہ وہ کرنٹ نہ ڈالے، جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تحریک نہ ہو، وہ کام نہیں کرتا۔ اور میرے اللہ پاک کا سینسر اتنا بڑا وجود ہے، اور میرا کوئی ایک بال کھینچے گا نا، ایک بال کی باریکی یا سوئی کی نوک کے برابر کوئی چیز مجھے چبھ جائے تو اس کا میسج لمحوں میں نہیں، کوارٹر سیکنڈ میں نہیں، اس سے بھی پہلے دماغ کو پہنچتا ہے، اور پھر دماغ کا رد عمل، وہ چیز، وہ حرکت، وہ عضو فوراً حرکت بھی کرتا ہے۔ کرنٹ کے قریب پہنچا، سوئی کے قریب پہنچا، کانٹے کے قریب پہنچا، معمولی سے شیشے کے اوپر پہنچا، جیسے ہی پہنچا فوراً سے پہنچ جائے گا، فوراً سے ہاتھ اٹھ جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے۔
یہ رحمت ہی تو ہے، یہ رحمت ہی تو ہے۔ ہم اپنے مساجد میں، مدارس میں، ادھر ادھر کہیں کیمرے لگاتے ہیں، تو یہ کیمرہ جب تک ہم کھولیں نہیں ہمیں رپورٹ دیتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہماری آنکھ کا کھلنا یہ بھی ہمارے لیے ایک کام ہے، اور اس سے ہمیں ایک اطلاع، ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ بند ہے، کان کھلا ہوا ہے، تب بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ اور کان دونوں بند ہیں، یہ سو رہا ہے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حواس پر قدرت رکھتا ہے، کبھی اس کو منام کی شکل میں، خواب کی شکل میں، اور کبھی اس کو حالات کے ادراک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے، چھوڑا ہوا نہیں ہوتا اپنے بندے کو۔ اچھا، تقسیم کے اعتبار سے یہ رحمت حق تعالیٰ نے اپنے جملہ بندوں پر رکھی ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر جسارت کر رکھی ہے، تجاوز کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب یہ جو رحمت ہے حق تعالیٰ کی، اس رحمت کو تلاش کرے اہل کفر پر، یہود پر، مجوس پر، وہ لوگ جو حق تعالیٰ کے باغی در باغی در باغی در باغی ہیں، انتہائی سرکشی کے اندر بھی ہیں وہ لوگ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے آنکھیں دینا بند کر دی ہوں، کان دینا بند کر دی ہوں، دل دینا بند کر دیا ہو، اعضاء میں جوڑ بنانا بند کر دیے ہوں۔ ان کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہماری جیسی، وہ شکر کریں یا نہ کریں، وہ حق تعالیٰ کو مانیں یا نہ مانیں، حق تعالیٰ کی ذات اقدس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز کمی میں نہیں ہے، سب کو برابر سے رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو تم میں سے کوئی برا عمل کرتا ہے نادانی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت، نادانی کی وجہ سے۔ اب دو باتیں ہیں، جہالت یا تو یہ ہے کہ جی عمل سرزد ہوا اور اس کے گناہ ہونے کا علم نہیں تھا، گناہ ہونے کا علم نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ تھا کہ گناہ ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا سزا کیا ہوگی۔ یہ دونوں الگ الگ انتہائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخری صفحے پہ ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے ان کی توبہ جو لوگ برا عمل کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نادانی کی وجہ سے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسری انتہا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو برائی کا کام کرتے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں کہ کسی کو موت آ لیتی ہے، قال انی تبت الآن، اب وہ کہتے ہیں ابھی ابھی بھی میں ایمان لایا، میں نے اب توبہ کی، تو اب اس کی یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم نے، پورے قرآن کریم میں آپ جہاں دیکھیں گے کسی معصیت کا تذکرہ ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کہا الا الذین تابوا واصلحوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مگر وہ خبردار کیے وہ لوگ مگر کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، جگہ کہا واعتصموا باللہ، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو بھی تھام رکھا، توبہ بھی کی، اصلاح بھی کی اور اللہ کے حکم کو بھی تھام رکھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت کام کے لوگ ہیں، بہت کام کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتوب علیہم، میں ان پر رجوع کرتا ہوں، میں ان پر رجوع کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اسے لپک کر آتا ہوں، تو یہ الفاظ صرف حدیث میں نہیں ہیں، اس کو قرآن کریم میں دیکھیں تو اولئک اتوب علیہم، میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ رجوع کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی طرف جب حق تعالیٰ کا رجوع ہو تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے صغیرہ، ایک ہے کبیرہ۔ صغیرہ وہ ہے جو وضو کرتے ہوئے کسی نیکی، کسی برائی سے ہوئی تھی لیکن اس کے بدلے میں کوئی نیکی کی تو وہ خود بخود معاف ہو گیا، وضو کیا معاف ہو گیا، فرض نماز کو اپنے حق کے ساتھ ادا کیا معاف ہو گیا۔ لیکن کبیرہ جس پر اصرار ہو رہا ہو
اس پر معافی نہیں ملا کرتی جب تک کہ وہ بندہ اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی توبہ کو یقینی طور پر حق تعالیٰ کے حضور میں پیش نہ کرے۔ کبیرہ گناہوں میں پہلا شرک ہے، خطرناک ترین گناہ، پھر زنا، شراب، جوا، قتل، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، یہ سارے کے سارے کبائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ، تو اس نے توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اس نے اصلاح بھی کی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس وہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ۔ جب انسان خود ہدایت پر کھڑا ہوگا، نماز کی طرف چلے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف چلے گا، سچ بولنے کی طرف چلے گا، حق کے ساتھ چلے گا، تو مجرم کا راستہ خود بخود ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ہے، تو اس کا راستہ خود بخود ہی الگ ہو جائے گا۔ اگر کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں کر رہا ہو لیکن ہو کفر پر، اگر کہ وہ ساری نیکیاں کر رہا ہو، وہ سچ بھی بولتا ہو، وہ زنا بھی نہ کرتا ہو، وہ قتل بھی نہ کرتا ہو، وہ سود بھی نہ کھاتا ہو، لیکن ہے ایمان کے بغیر، ہے ایمان کے بغیر، تو اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال حق تعالیٰ نے ضائع کر دیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگلے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وفد آیا، اس وفد نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دیکھیں جب سے آپ تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں، آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے، اس وقت سے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے، ہر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب معاملہ ہاتھ میں رہا نہیں۔ ایسا کریں کہ جی آ جائیں، مل بیٹھ کے ہم لوگ صلح صفائی سے کام لے لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ ہمارے معبودوں کو تسلیم کر لیں اور ہم آپ کے معبود کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بات چیت ہماری چل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو، اسی طرح تم مجھے بلا رہے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا، تمہاری دعوت پر میں چل نہیں سکتا۔ اگر کہ ایسا ہوا تو پھر معاملہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا، اور میں پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ پھر کہا قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، آپ کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ توحید کی، تو دلیل پر ہوں، إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي۔ اب یہ واضح ہے، اب دیکھیں عقلی اعتبار سے بھی سوچ لیا جائے، نقلی اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے، حق تعالیٰ کی ذات وہ بنا کسی دلیل کے بھی معبود ہے اور دلیل کے ساتھ بھی معبود ہے، اس کی الوہیت پر کسی قسم کا کوئی شک شبہ سوال وارد ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسا ہی کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہی کوئی نہیں۔ کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا ہی کوئی نہیں۔ تو اس جیسا ہی کوئی نہیں تو مماثل میں کون آئے گا؟ یہ بت جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو تم کو ذرہ برابر نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ما وکذبتم بھی، میں ایک دلیل کے اوپر ہوں اور تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلد بازی کیا کرتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکمرانی فقط اللہ کے لیے ہے، وہ خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کہ میرے پاس وہ ہوتا، قل لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اگر کہ میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے تمہارے درمیان میں بات چیت فیصلہ کن ہو چکی ہوتی۔ وہو اعلم واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب، یہ تقاضا کر رہے تھے کہ جی یا تو آپ جو ہے نا سونے چاندی کا انتظام فرما دیں، سونے چاندی کا انتظام نہیں تو چلیں آپ ایسا کریں جو آپ عذاب کی دعوت دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو ٹھیک ہے عذاب منگوا لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات آئیں، آپ کہہ دیجئے کہ جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وجہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دست قدرت میں دے دیتے تو حکمرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشترک ہو جاتی. سمجھ میں بات؟ حق تعالیٰ کی حکمرانی مشترک ہو جاتی. فیصلہ اللہ کا ہوگا. لقضی الامر بینی و بینکم. معاملہ کون کرے گا؟ اللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الی مرجعکم، تمہارا لوٹنا میری طرف ہے. فانبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا. دنیا میں کر لو اختلاف، تمہیں حق ہے، کرتے رہو. بندے نے اختلاف کرنا شروع کیا، اپنے اختلاف کو ہوا دی، اور اختلاف پہلے آپس میں تھا، یہاں سے بڑھا، آپس کے اختلاف بڑھا، وہ تابعین تک گیا، تبع تابعین تک گیا، پھر تابعین تک گیا، پھر رسالت تک گیا، اور رسالت سے اوپر جا کر حق تعالیٰ کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا. اس کی بہت ساری مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں انشاءاللہ. آپ مسلکی بنیادوں پر اختلاف دیکھ لیں. مسلکی بنیادوں پر یہاں سے دور جانا پڑے گا. تابعین میں، تابعین سے اوپر صحابہ میں، صحابہ سے اوپر رسالت میں، اور رسالت سے اوپر حق تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جہاں پر آ کر میرے آپ کے زمانے میں لوگوں نے کبھی یا علی مدد کا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنانے کا، حق تعالیٰ کی توحید میں ان کو شریک کرنے کا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود بنانے کا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے، یا اور دیگر طریقے سے ان سے مدد کے لیے پکارنے کا جو انتظام کر رکھا ہے. یہ سارا کا سارا اختلاف وہی ہے جو میری آپ کی مجلس سے نکلتے چلتے جا کر حق تعالیٰ سے ٹکرایا. اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو بہت واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالمین کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.